بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی طاق راتوں کا وظیفہ دولت، رزق اور مشکلات کے خاتمے کا وظیفہ ہے۔ یہ خاص وظیفہ لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا کہ آپ کو بھی رزق، دولت اور مشکلات کی پریشانی ہے تو ان کا آج خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کے کرنے کے بعد آپ کی تمام تر پریشانیاں اور مشکلات آسان ہو جائیں گی اور رزق اور دولت آپ کے پاس انبار لگ جائیں گے۔ بس صرف کرنا اتنا ہے۔ رمضان المبارک کی طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 بے حد اہم راتیں ہیں۔ ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ ان برکت راتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق، دولت اور مشکلات کے خاتمے اور گناہوں کی معافی کے لیے خصوصی عبادات اور وظائف کے لیے بھیج دیتا ہے اور اس کے تمام تر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مضمون ان خاص اعمال و وظائف اور دعاؤں پر آج مشتمل ہوگا۔ محمد اور اہل بیت علیہ السلام سے منقول ہے۔ نیز صحیفہ سجادیہ کی دعائیں بھی، امام علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے اقوال بھی شامل کیے جائیں گے۔ طاق راتوں کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ قدر میں فرماتے ہیں، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا معلوم ہے شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ سورۃ قدر 1 سے 3 آیت نمبر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں ایمان اخلاص کے ساتھ عبادت کی اس کے تمام تر گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں یہ روایات موجود ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا قول ہے رمضان کے بارے میں، مولا فرماتے ہیں، رمضان صبر، استقامت اور عبادت کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے، اعمال کو دوگنا کر دیا جاتا ہے اور مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو طاق راتوں میں دولت اور رزق کے خاص وظائف موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ کوثر خاص وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل کرنے کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاق راتوں میں عشاء کے بعد 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں اور ہر بار یا اللہ یا اللہ یا غنی یا غنی 11 مرتبہ پڑھیں اور 100 مرتبہ استغفار استغفار پڑھ کر دعا کریں اور 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کر دعا کریں۔ فائدہ آپ کو کس چیز کا ہوگا؟ قرض کی ادائیگی ہوگی، دولت میں برکت آ جائے گی، کاروبار میں ترقی ہو جائے گی اور آپ کی پریشانیوں میں کمی آ جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو خوشخبریاں سنائے گا اور آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا برائے رزق، امام زین العابدین کی دعا، رزق دعا نمبر 32۔ صحیفہ سجادیہ شب قدر میں پڑھنا بہت بڑا بابرکت عمل ہے۔ دعا کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما، حرام سے بچا، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور ہمارے دلوں کو قناعت سے عنایت فرما اور ہمارے دلوں کو اپنے ایمان سے منور فرما۔ اور آپ نے عمل کیسے کرنا ہے؟ اس دعا کو 3 بار پڑھیں، پھر 313 بار یا وسیعو یا رزاقو پڑھیں۔ فائدہ، رزق میں کشادگی، معاشی مشکلات کا حل ہو جائے گا اور رزق میں فراوانی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی اور گھر میں خیر و برکت آ جائے گی۔ تیسرا وظیفہ یا غنیو، اس کا وظیفہ کریں۔ طاق راتوں میں 1100 مرتبہ یا غنیو پڑھیں۔ ہر بار کے بعد 3 بار سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھیں۔ اس کا فائدہ کچھ یوں ہوگا، غربت ختم ہو جائے گی، کاروبار میں ترقی اور نوکری میں برکت
اور گھر میں خیر و برکت آ جائے گی اور آپ کے تمام تر معاملات حل ہو جائیں گے۔ سورت واقعہ کا طریقہ: طاق راتوں میں 3 بار سورت واقعہ پڑھیں، 41 مرتبہ یا وسیع یا رزاق کو پڑھیں۔ فائدہ اس کا یہ ہوگا، غربت دور ہو جائے گی اور دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ آج کا 5واں وظیفہ مولا امام علی علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ: جو شخص ہر رات 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اللہ اس کے رزق میں ایسی جگہ سے اضافہ کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکے گا۔ طریقہ: ہر طاق رات میں 100 بار ذکر کریں، دعا مانگیں اور شکر ادا کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ دولت اور رزق میں اضافہ ہو جائے گا اور گھر میں خیر و برکت آ جائے گی اور آپ کی تمام تر پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ یہ میرے مولا کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اور شب قدر کی خاص دعائے شب قدر، صحیفہ سجادیہ، دعا نمبر 45: اے اللہ، شب قدر میں ہمیں اپنی رحمت سے نواز، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ اے میرے مالک، ہمارے دلوں میں ایمان کا ولولہ، ایمان کا جذبہ پیدا کر۔ اور آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ اور 70 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ الکوثر ضرور پڑھیں۔ فائدہ: گناہوں کی معافی، حاجت کی تکمیل ہو جائے گی۔ مزید وظائف اور اذکار آپ اس طرح کر سکتے ہیں: 100 بار یا کریم یا رحیم پڑھیں اور 100 بار حسبی اللہ و نعم المولا و نعم النصیر۔ اور دوسرا، صدقات دینا شروع کر دیں، درود شریف کی کثرت کریں۔ امام حسن علیہ السلام کا: جو شخص اللہ کے ساتھ معاملہ صاف رکھتا ہے، اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رمضان کی طاق راتیں بے حد برکت والی ہیں۔ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات، استغفار اور وظائف کرنا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ان راتوں میں رزق، دولت اور مشکلات کے خاتمے کے لیے بے حد مؤثر اور بے حد ضروری ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں شب قدر کو پانے کی کوشش کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار بن جائیں۔ یا اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما، ہمارے رزق میں برکت دے، قرض تنگی کو دور کر اور ہمیں اپنے رحمت سے نواز دیں۔ آمین ثم آمین۔ اور آپ نے جو بھی وظیفہ کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد اول و آخر محمد و آل محمد پر درود پڑھنے کے بعد جو میں نے وظائف بتائے ہیں وہ کرنے ہیں۔ دوستو اپنا خیال رکھنا، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔